بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والی مصیبت ٹل جائے تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ اگر میں آپ سے کہوں آج آپ کا چھوٹا سا صدقہ آپ کی آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال سکتا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ شاید یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم پیغام ہو۔ صدقہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف پیسہ دینے کا نام نہیں، صدقہ اللہ پر یقین کا اظہار ہے، صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو قسمت کے لکھے ہوئے فیصلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ آج ہم جانیں گے صدقہ کیا ہے، صدقہ کی فضیلت قرآن و حدیث سے، کون سا صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں صدقہ مصیبت سے پہلے دینا چاہیے۔ صدقہ کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک کام صدقہ ہے، یعنی کسی کو مسکراہٹ دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا، کانٹا پتھر وغیرہ، کسی کا غم ہلکا کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اللہ اسے کئی گنا کر دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ سوچئے اللہ کہہ رہا ہے، تم دو میں بڑھا کر لوٹاؤں گا۔ صدقہ کبھی گھٹاتا نہیں، صدقہ ہمیشہ بڑھاتا ہے رزق، برکت، سکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یعنی جو چیز آنے والی تھی، جو مصیبت قریب تھی، جو نقصان لکھا جا چکا تھا، اللہ صدقہ کی وجہ سے اسے ہٹا دیتا ہے یا ہلکا کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں ہر صبح گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دیتا تھا، چاہے ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن میں صدقہ دینا بھول گیا، راستے میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو میری جان لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا، صدقہ پیسہ نہیں ہوتا، صدقہ حفاظت ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، نمبر 1، چھپا ہوا صدقہ جو صرف اللہ جانے، نمبر 2، تنگ دستی کا صدقہ، یعنی خود کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی صدقہ کرے، جب خود کام ہو پھر بھی دو، خود کا کام ہو، پیسوں کی ضرورت ہو پھر بھی جو بھی 1 روپیہ 2 روپیہ دو تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دل سے دیا گیا صدقہ، دکھاوے کے بغیر۔
دل سے دیا ہوا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ دکھاوے کے لیے اگر کروڑوں روپے دیے جائے تو وہ بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس صدقہ کو قبول کرتا ہے جو حلال کمائی سے دیا جائے۔ حرام کمائی سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو۔ صرف مصیبت کے بعد نہیں، مصیبت سے پہلے، صرف زیادہ پیسے ہونے پر نہیں، جب بھی ممکن ہو یاد رکھیے جو صدقہ مصیبت سے پہلے دیا جائے وہ ڈال بن جاتا ہے۔ مصیبت کے بعد تو ہر ایک دیتا ہے، لیکن مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرے تو آنے والی مصیبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اور زیادہ پیسہ ہو جبھی صدقہ دو، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی ممکن ہو، ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہو تو بھی صدقہ دو، جتنا ہو سکے صدقہ دو، تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آج ہی نیت کرے روزانہ تھوڑا سا صدقہ، چاہے پیسہ، چاہے کسی کو کھانا کھلانا، چاہے کسی کے لیے دعا کرنا، اور یہ دعا ضرور پڑھے، یا اللہ میرے صدقہ کو قبول فرما اور مجھے ہر ظاہر و باطن مصیبت سے بچا۔ اگر آج آپ زندہ ہے، سانس لے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا آج کا صدقہ کل کی آفت کو روک لے۔ اس لیے صدقہ آفات اور بلیات اور مصیبت سے حفاظت فرماتا ہے۔ جو صدقہ ہم روز دیتے ہیں وہ ہمارے اوپر اگر بڑی مصیبت آنے والی ہو تو وہ چھوٹی مصیبت میں بچ جاتا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں ہم نے صدقہ دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، گیہوں کے ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، کہ اس سے 7 بالیاں نکلتی ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے اس میں کہ ایک دانے سے 700 دانے اللہ دیتا ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ اگر یہ پیغام دل کو لگا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، کیونکہ یہاں بات صرف ویڈیو کی نہیں، دلوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے اصل مقصد چینل کو پھیلانا نہیں ہے، اصل مقصد دین کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دین کی بات اور دین کا علم نہیں۔ اتنا علم ضروری ہے جو حلال اور حرام کی تمیز کرا سکے۔ اتنا علم ضروری ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور حج فرض ہے۔ اسی طرح بہت ساری عبادتیں اور قرآن کی سورتیں یاد کرنا جس سے نماز صحیح ہو، نماز کی سنتیں اور نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یاد رکھنا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج سے ہی ہم نیت کریں کہ ہم کم سے کم اللہ کے راستے میں جو بھی ہو سکے صدقہ دے دیا کریں گے، اگرچہ 1 روپیہ ہو، 2 روپیہ ہو، 10 روپیہ ہو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، جو بھی ضرورت مند ہے ان کو صدقہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی ہر مصیبت اور ہر بلیات سے اور ہر آنے والی آفت سے
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے